السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انسان کسی بھی مسئلے میں اس وقت تک حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کتاب و سنت سے خود دلائل کو نہ دیکھ لے یا دو فریقوں کی بات نہ سن لے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان یا بہت سارے ایسے لوگ جو حقیقت پسند ہوتے ہیں، حقائق کو پسند کرتے ہیں، وہ رسم و رواج، چلے ہوئے طریقے، ان پر وہ یقین نہیں رکھتے بلکہ وہ حقائق کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن خرابی جو دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ حقائق کے نام پر جب ان کے سامنے ایک چیز آتی ہے تو وہ دوسری جانب کو دیکھ نہیں پاتے۔ آج کے دور میں بہت بڑا ایک اللہ کی ایک نعمت بھی ہے ایک اعتبار سے، اور ایک اعتبار سے غلط استعمال کیا جائے تو بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا۔ پہلے لوگ دین لیتے تھے مسجدوں سے، منبروں سے، محرابوں سے، مصلوں سے۔ اب لوگ دین لیتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے۔ مصیبت اس طبقے کے لیے یہ بنی کہ وہاں پر قسمہ قسم اور رنگ برنگے لوگ ان کو سچا دین پھیلانے کے نام پر مل گئے۔ جنہوں نے سچا دین تو کیا پھیلانا تھا، ان کو خود ان کے پاس دین نہیں تھا، اور جو کوئی ان کو سمجھ آیا اس میں وہ واقعی غلطی کر گئے یا انہوں نے خیانت کی، وہی گھول کر انہوں نے لوگوں کو پلایا، اور اس کا شکار ایسے نوجوان ہوتے چلے گئے۔ کوئی بھی بندہ اس وقت تک حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ دلائل کو کتاب و سنت سے خود نہ دیکھ لے یا دو فریقوں کی بات نہ سن لے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو آپ کو پھر تجربہ کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ کتاب و سنت حق ہے، اس کے بعد اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ گمراہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی سنی سنائی باتیں اس کو حقیقت اور تحقیق سمجھ لیا اور اسی کو حرف آخر سمجھ کے اسی پر ڈٹ گئے اور کسی عالم کے پاس گئے ہی نہ اور کہا کہ یہی حقیقت ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ آپ کی گمراہی کے لیے اتنا تصور اور اتنا عمل کافی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ تک آتی ہے، کوئی بھی چیز، دانا اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کے باوجود کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں ان سے مشاورت کیجیے۔ نبی ہے جس سے بڑھ کر کامل عقل کسی کی ہو نہیں سکتی مخلوق میں سے، اس کے باوجود اللہ کہتا ہے مشورہ کیجیے، مشورے میں خیر ہے اور برکت ہے۔ تو جو شخص جب تک ایک مسئلے کو دو تین قسم کے علماء سے سن نہیں لیتا یا خود دلائل کو تلاش نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ حقیقت پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ عقیدت کی نگاہ سے یا نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کیونکہ بندہ بعض دفعہ عقیدت کی نگاہ سے کچھ مسائل کو سنتا ہے تو اس کے اندر سوچ و بچار کا مادہ بند ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ بندہ نفرت کی بنیاد پر ایک چیز کو سنتا ہے تب بھی اس میں سوچ و بچار کا مادہ بند ہو جاتا ہے۔ نفرت سے سنے گا تو وہ منفی ہی چیز نکالے گا، عقیدت سے سنے گا تو وہ اس چیز کے اوپر تنقید نہیں کر سکے گا۔
حقائق سے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ اس مسئلے کے اندر جو حقیقت ہے ہمیں اس تک پہنچا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو عقائد کے معاملات ہیں نا، دیکھیں ایک معاملہ ہے عمل کا، عمل کے معاملے کے اندر ہے تو وہی اصل جو کتاب و سنت کی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ مردود ہے۔ لیکن جتنی خرابی عقیدے میں سستی اور تساہل کی وجہ سے داخل ہوتی ہے، یہ خرابی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ مثلا عقیدے میں آپ کسی کی سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کسی سے بغض میں واقع ہو جاتے ہیں، بے جا کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، بے جا حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنے لیے آفات اور مصائب کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا۔ میری مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر نت نئے رنگ برنگے محققین جو لوگوں کو امت سے ہٹ کر درس دیتے نظر آتے ہیں، ایسے نوجوان کہ جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، جن کو پاکی پلیتی کے پوری طرح مسائل کا علم نہیں ہے، جن کو قرآن مجید کتاب اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کو سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا ہم سے تقاضا نہیں بلکہ ہمیں حکم دیا ہے، یہ انہیں نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو ایسے مسائل کے اندر باتیں کرتے نظر آئیں گے کہ جو مسائل جس پر سلف بھی خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ میری مراد خاص طور پر مشاجرات صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جی فلانا ایسے تھا، فلانا ایسے تھا، فلانا ایسے تھا، فلانا ایسے تھا۔ سلف کا طریقہ تھا، وہ اس پر زبان بندی کر گئے، وہ کہتے تھے یار وہ لوگ گزر گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، مجھے ان سب کے لیے استغفار کا حکم ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ نہ آئے۔ لیکن اگر آپ ایسے بیانات سنتے ہیں جس سے آپ کے دلوں میں کینہ آتا ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تو ایسے کیا تھا، معاویہ نے تو ایسے کیا تھا، فلانے صحابی نے ایسے کیا تھا، فلانے نے ایسے کیا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، آپ کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی عدالت لگ گئی، وہ رب ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے۔ ہم یہاں پر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ جناب اس سے نفرت کرو اور اس سے محبت کرو، نبی کا جو صحابی ہے اس سے محبت کرنی ہے۔ ہاں یہ بات تو الگ ہے، جس طرح کی محبت ابو بکر سے ہے اس طرح کی کسی اور سے نہیں، پھر اس کے بعد جیسی عمر سے ہے ویسی کسی سے نہیں، پھر عثمان سے پھر ویسی کسی سے نہیں، پھر علی سے پھر ویسی کسی سے نہیں، پھر جس طرح کی محبت اہل بیت سے ہے اس طرح کی محبت باقی صحابہ سے بھی نہیں ہے، پھر جس طرح کی عشرہ مبشرہ سے ہے اس طرح کی باقیوں سے نہیں، جس طرح بدر والوں سے ہے اس طرح باقیوں سے نہیں، جس طرح بیت رضوان والوں سے ہے اس طرح باقیوں سے نہیں، جس طرح سابقون ہر ایک کی محبت کے اندر درجات ہیں، سب کی محبت برابر تو نہیں ہو سکتی، لیکن محبت سب سے ہے۔ ہم باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، ماں سے بھی کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بھی کرتے ہیں، بچوں سے بھی، سب کی محبت کا انداز اور درجات الگ الگ ہے، لیکن محبت سب سے ہوتی ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ پھر جو بندہ اس ٹیڑھ پن کے اندر داخل ہوتا ہے نا، وہ پھر اس کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں، کسی کے لیے کوئی پیمانہ اور کسی کے لیے کوئی۔ میرے محترم بھائیو، یہ شیطان ہے جو مختلف قسم کے جال لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو اہم اور بڑے مقاصد سے نکال کر ان چیزوں کی طرف لے آؤں۔ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہم عبادت کے لیے کتنے پختہ ہیں، ہم سے تو 5 وقت کی، اور ایسے اکثر وہ نوجوان ہوتے جو 5 وقت کے نمازی بھی نہیں ہوتے۔ یقین مانیے مسجدوں کے پکے نمازی اور دیندار لوگ ان کے شکار نہیں ہوتے، ان کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور ان کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کٹی پتنگ ہوتے ہیں،
جو مسجدوں سے جڑے ہیں، جن کی ڈور مسجدوں سے چل رہی ہے، اللہ کے گھر سے جو جڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں چموڑے جاتے۔ یہ وہ جو آزاد اور کٹی ہوئی پتنگیں ہوتی ہیں، یہ انہی کو چموڑ لیتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور ایسے لوگ زیادہ ہیں، کالجوں کے لڑکے، یونیورسٹیوں کے لڑکے، وہ بیچارے کہ جنہوں نے علماء سے کچھ نہیں سیکھا، پہلے دن سے ان کے دلوں میں بدگمانی ڈال دی گئی کہ یہ مولوی خائن ہے، یہ تمہیں دین صحیح نہیں بتا رہے، آؤ ہم تمہیں صحیح دین بتائیں۔ اور صحیح دین کیا دیا؟ صحابہ کا بغض، صحابہ سے نفرت، بدگمانیاں، یہ دین دے دیا۔ لو جی یہ دین ہے جی، یہ تحقیق ہے، تم اس پر ڈٹ جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، آپ اللہ کے لیے کچھ اس معاملے پر سوچ و بچار کیجئے۔ یہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ دعات ہیں جو جہنم کے دروازوں کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ کتاب و سنت کو سمجھنے پر وقت دیجیے۔ جتنا وقت ان پر آپ نے ضائع کرنا ہے، وہی قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں، پھر حدیث کا ترجمہ سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، گرامر سیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی دین ہے کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمیں ان کو سننے سے کیوں روکتے ہیں، تو پھر آپ ان کو سنتے ہیں تو پھر کسی اہل علم کے پاس جائیں۔ ایک عالم اگر آپ کو جواب نہیں دے پا رہا تو دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس جائیں، الا یہ کہ آپ سب کو حقائق سے دیکھ لیں اور پھر آپ کہیں جی واقعی اس بات کا تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے، پھر وہ الگ صورت ہے۔ وگرنہ خود بخود تنہائی میں بیٹھ کر موبائل سے اس طرح کے بھیڑیوں کے بیانات سنیں اور پھر ان کو سمجھ لیا کہ یہ حقائق والے لوگ ہیں، یہ آپ کے عقیدوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ یہ خائنین ہوتے ہیں، یہ آپ کو تصویر کا ایک رخ بھی پورا نہیں دکھاتے، بلکہ یہ وہ مکھیاں ہوتی ہیں جو تندرست جسم چھوڑ کے آپ کو صرف اور صرف زخموں سے زخموں سے پیپ چوستی نظر آتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کی پوری زندگیاں 50 60 70 سالہ کی زندگیوں سے ان کے محاسن نہیں بیان کریں گے آپ کو، بلکہ اس میں جو ان سے 2 4 10 20 غلطیاں ہوئیں، پوری زندگی سے اسے نکال کر کہیں گے دیکھو یہ صحابی ہے، صحابی ایسا ہوتا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ یہ ان کی پوری زندگی کا لب لباب ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے وقت کو، اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اس موبائل پر اس کو ضائع مت کریں، کسی اہل علم سے وقت لے کر قرآن کا ترجمہ علیحدہ سیکھ لیں، آپ کوئی عربی گرامر سیکھ لیں، وہ آپ کی نجات کے لیے بہتر ہے۔ تو اس طرح کے فتنے، اس طرح کے کلپس، اس طرح کے بیانات، آج کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ فتنے ایسے گریں گے قرب قیامت جیسے بارش کے قطرات، واللہ یہ فتنے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آپ کو فتنہ ہی دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دین ہے تمہارا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں سے تعصب کو نکال دے، اور اللہ ہمیں حقیقت کے سامنے جھک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کس مقصد پہ لگا رہے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔